مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محمد نے یہ واقعے 3 دفعہ کیوں بتائے. یہ دیکھیے یہ واقعہ آپ کو دکھاتے ہیں. دوستو بھائیو، آپ اسلام کو ابراہیم سے ثابت نہیں کر سکتے. میرا چیلنج ہے آگے کوئی ثابت کرے. یہ دیکھیے یہ تو دوسرا والا واقعہ. یہ کون سا؟ یہ تو ابراہیم کے مہمانوں والا واقعہ. یہ دیکھتے ہیں. میں نے اصل میں سارے واقعے کھول کے رکھے ہوئے تھے تاکہ میں کر سکوں. اوکے یہ والا واقعہ لے جی. یہ واقعہ ہے چیپٹر نمبر 26 کے اندر. ابراہیم کی خبر پڑھ کے سنائیے. جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تم لوگ یہ کن کو پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کو پوجتے ہیں، انہی کے سامنے گیان دھان میں بیٹھے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں کوئی نفع یا کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ کیا تمہیں پروفٹ یا کوئی لاس دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا. ہم نے سب اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا. ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تو یہ جنہیں تم پوچھتے ہو، جن کو تم پرستش کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادے، یہ سب تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. پھر وہ مجھے ہدایت دے گا اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا تو مجھے شفا دیتا ہے. وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا. وہی ہے جس نے میں امید رکھتا ہوں. وہی ہے اے میرے پروردگار مجھے حکمت دے، مجھے صالح بندوں میں شامل کر دے، میرے بنا دے سچی نامرادی پچھلے لوگوں سے، مجھے بنا دے نعمتوں والا جنتوں والا، مجھے بنا دے میرے والد کو بخش دے اگرچہ وہ گمراہ لوگوں میں ہے. بائی دا وے اللہ ابراہیم اپنے والد کے ساتھ بھی ایفنگ کر لیتا ہے. کیسے ایفنگ کر لیتا ہے؟ پہلے اس کی بخشش دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے دور فٹے منہ، ناٹ دا لٹرل مائن والے. اور مجھے رسوا نہ کیجیے اس دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، سوائے اس دن اللہ کے پاس قلم ہے، اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے، اور جہنم میں بھی ظاہر کر دیجیے باغیوں کے لیے، اور ان کے لیے کہا جائے گا وہ جن تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے، کوئی بدلہ نہیں لے سکے گا. اور اوندے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں سب کے سب گمراہ، اور ابلیس کے لیکچر کے سب، اور کہیں گے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہوں گے اللہ کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے، اور جب ہم تمہیں تمہارے جانوں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہو اور تمہیں گمراہ کیا لیکن مجرموں نے، اور اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ کوئی مخلص دوست ہوگا، اور ہمیں کوئی ایک مطلب ہم مومن بن جائیں. یقیناً اس سے بڑی نشانی ہے کثرت ایمان لانے والی، اور یقیناً آپ کا رب بہت نہایت رحمان ہے. ابراہیم نے بت کوئی نہیں توڑا، کوئی بت نہیں توڑا. قرآن چیپٹر نمبر 26 میں ابراہیم نے ایک بھی بت نہیں توڑا. کیوں نہیں توڑا؟ ارلی مکن ورس بائی ریولیشن 47. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے گا چیپٹر نمبر 37. اور اسی کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھا. سیم کہانی ایک ڈفرنٹ جگہ پہ. جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا، جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پوجتے ہو، سیم کوشچن آ رہا ہے، سیم کوشچن. لوگوں نے کہا اللہ کے سوا خود ساختہ معبودوں کو چاہتے ہو، تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ پس اس نے ایک نظر ڈالی ستاروں پر، پھر اس نے کہا میں تو بیمار ہوں. تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئے پیٹ پھیرتے ہوئے. پھر وہ چپکے سے ان معبودوں میں جا گھسا، اور پھر معبودوں سے کہنا شروع ہو گیا کیا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم کھاتے پیتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر وہ پل پڑا ان پہ ضربے لگاتا ہوا دانے ہاتھ سے، اور ابراہیم نے رائٹ ہینڈ سے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. لوگوں نے دیکھا ابراہیم بت توڑ رہا ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے ابراہیم کی طرف. اس نے کہا کیا تم انہیں پوچھتے جو خود تراشے ہوئے ہیں، جن کو تم خود بناتے تم انہیں پوچھتے ہو، جبکہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی. تو انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو شولے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو. یہاں تک پڑھیں گے، آگے نہیں، آگے میں بعد میں پڑھوں گا. لے جی ایک اور جگہ چیپٹر نمبر 21 میں دیکھیں. اب چیپٹر نمبر 21 میں یہی واقعہ تھوڑا سا ڈفرنٹ طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. کیوں 73rd ورس سورہ ہے بائی ریولیشن، مدینہ ہجرت سے تھوڑی دیر پہلے. ہم نے ابراہیم کو سعادت بخشی جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ کیا مورتیاں جس کو تم اعتکاف کیے ہوئے ہو،
انہوں نے جواب دیا ہم اپنے آباء و اجداد کی طرح اس سے عبادت کرتے ہیں. ابراہیم نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں ہیں. وہ کہنے لگے کیا واقعی آپ ہمارے پاس حق لے کے آئے, ہم بہت شغل کر رہے ہیں. ابراہیم نے جواب دیا نہیں, تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا, میں خود بھی اس پہ گواہ ہوں. اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چلوں گا. اب ابراہیم کوئی چال چلے گا, کوئی چلاکی چلے گا ان بتوں کے ساتھ, تو آپ نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے, شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. تو ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو ثابت رکھا. حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بت پہ ایک ساتھ کلہاڑی رکھتی. وہ چلا اٹھے کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ, وہ تو یقیناً کوئی بڑا ظالم ہے. ان کو نہیں پتا کس نے کیا ہے. یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ دیکھیے, ابراہیم جب ان کے اوپر ضربے لگا رہا تھا تو کافروں کو پتا لگ گیا کون ضربے لگا رہا ہے, انہوں نے دیکھ لیا تو وہ ابراہیم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. یہاں پہ دیکھیں, ان کو نہیں پتا کون ہے, سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, بڑے بت کو چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جا رہا ہے, کسی نے دیکھا نہیں کہ ابراہیم نے کیا. تو لوگوں نے کہا لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں. تو ابراہیم کو لایا جا رہا ہے گواہی دینے کے لیے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم نے کیا, انہوں نے دیکھ لیا ابراہیم نے کیا کہ وہ اٹیک کر رہا ہے, انہوں نے دیکھ لیا, وہ اس کی طرف آئے دوڑتے ہوئے, اس کو روکنا شروع کیا. ابراہیم نے کہا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو. ساجد بھائی اور ساحل بھائی, مجھے سوال آپ سے یہ ہے, اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے, اس نے سارا کچھ پہلے سے بنا لیا ہے, اللہ کو تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں اور پتا ہے, جب وہ کہانی ابراہیم والی یہ بتا رہا ہے, اللہ کو کیوں نہیں پتا کہ وہ ڈفرنٹ دو جگہوں پہ کہانی بتا رہا ہے اور وہ دونوں کہانیاں ایک دوسرے سے ریکنسائل نہیں ہوتی؟ ایک تو دونوں میوٹ پہ چلے جاتے ہیں اور میوٹ پہ بول رہے ہوتے ہیں. دونوں کہانیاں ایک دوسرے سے ریکنسائل ہو ہی نہیں رہی ہیں. اگر یہ کہانی ایک ہے اور ابراہیم نے ایک ہی دفعہ ان سارے بتوں کو مارا تھا, ایک ہی دفعہ سارے بت توڑے تھے, تو کیا وہ لوگ دیکھ رہے تھے جب ابراہیم توڑ رہا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے آئے ابراہیم کو روکنے کے لیے, یا ان لوگوں کو لیٹر آن پتا لگ رہا ہے کہ یار بت تو ٹوٹ گئے ہوئے ہیں, اب وہ جا کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار کس نے توڑے ہیں؟ انبلیویبل کنٹراڈکشنز ہیں, اور مسلمان ہم سے بولتے ہیں کہ یار قرآن کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. ابراہیم کے واقعے کے اوپر کوئی اچھا مسلمان ہم لوگوں سے اس لیے نہیں جڑ سکتا بیکوز یہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اور مسلمانوں نے کبھی اپنا قرآن خود نہیں پڑھا, انہیں کیا پتا ہو اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کا قرآن کہتا کیا ہے. قرآن میں تو کوئی کنٹراڈکشن ہے ہی نہیں, سب یہی بولتے ہیں, لیکن اتنی بڑی بڑی کنٹراڈکشن جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کو ہم کیا کریں. اور یہ واقعہ ایسے بھی نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا واقعہ ہو, اس کی بیس کے اوپر پورا پورا اسلام بیٹھا ہوا ہے. محمد بت شکن تھا, کیوں تھا؟ کیونکہ ابراہیم بت شکن تھا. ابراہیم بت شکن تھا. ابراہیم کس قسم کا بت شکن تھا کہ ایک واقعے میں ابراہیم نے بت توڑے ہی نہیں, دوسرے واقعے میں ابراہیم نے اگر بت توڑے تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگا, اور تیسرے واقعے میں ابراہیم نے جب بت توڑے تو سارے دوڑتے بھاگ جائے ابراہیم کے پاس, انہوں نے کہا تم ہمارا بت کیوں توڑ رہے ہو؟ What kind of an ideology is this جس میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا. یہ دیکھیے, ابراہیم کو رسول بنایا, اس نے اپنی قوم سے کہا, چیپٹر نمبر 29 آیا تھا, جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کے موز بت ہیں, تم ایک جھوٹ گڑے ہوئے ہو, جن کی پوجا کرتے ہو, اللہ تمہیں رزق دیتا ہے, اللہ کے پاس تم نے لوٹ کے جانا ہے. اگر تم جھٹلا رہے ہو, بہت ساری قومیں جھٹلا چکی ہیں, سوائے صاف صاف پہنچا دے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے دوبارہ پیدا کرے گا؟ کس نے دیکھا ہے کہ اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے؟ کس نے؟
सेम वाकया तीसरी दफा, इनसे कहिए जरा घूमो फिरो जमीन में, देखो अल्लाह ने किस तरह पहली दफा पैदा किया है। अब मुझे इमेजिन करें कि किस तरीके से कोई देख सकता है जमीन में घूम फिर के कि अल्लाह पहली बार कैसे पैदा करता है, दोबारा कैसे पैदा करेगा। अगर आपने देखना है कि बच्चा मां के पेट से कैसे बाहर निकलता है, तो वो जहां पे आप हैं आप वहां पे भी देख सकते हैं। आपको जमीन में घूमने फिरने की जरूरत नहीं है देखने के लिए कि बच्चा कैसे पैदा होता है। वो जिसे चाहेगा अजाब देगा, और तुम इसे आजिज नहीं कर सकते आसमान जमीन के मुकाबले में, उस पर हमायती नहीं है। और जिन्होंने इनकार किया अल्लाह के आयतों का, वो मायूस हो गए। कोई जवाब नहीं था इब्राहिम की कौम का सिवाय इसके कि उन्होंने कहा इसे कत्ल कर दो या जला दो। अब ये जलाने वाली बात कहां से आ रही है? ये तो बुत तोड़ने के बाद आ रही है। अब देखिए, तुमने हमारे माबूदों के क्या कुछ किया। उन्होंने कहा बड़े बुत से पूछ लो, बड़े बुत को छोड़ दिया था इस कहानी में इब्राहिम ने। उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा कि खुद कैसे जालिम है, ये तो हम बड़े बुत से पूछ नहीं सकते। फिर वो सरों के बल औंधे गिर गए, तुम जानते हो बोल नहीं सकते। इब्राहिम ने कहा तुम अल्लाह को छोड़ के ऐसी चीजों को पूछते हो जिनको नफा नुकसान नहीं दे सकती, तुफ है तुम पे। कर्ज किया इब्राहिम ने। उन्होंने कहा जला दो इसको, इन्होंने कहा जला दो इसको, इन्होंने कहा जला दो इनको। ये देखिए, आप इमेजिन करो, 4 जगह पे कहानी है, चारों जगह पे डिफरेंट कहानी है। 4 लोकेशंस है कुरान के अंदर इस कहानी के, चारों लोकेशंस पे कहानी फर्क है एक दूसरे से। ये पहली लोकेशन पे भी आए थे, यहां पे जलाने की बात नहीं हो रही, कुछ भी बात नहीं हो रही। यहां पे बुत तोड़े हैं, लेकिन सबको पता लग गया बुत कौन तोड़ रहा है, उसी वक्त पता लग गया जब टूट रहे थे। यहां पे बड़े बुत को छोड़ दिया, फिर इब्राहिम आया, उसने कहा बड़े बुत से पूछ लो। वो लोग शिशो पंज में पड़ गए, फिर उन्होंने कहा इब्राहिम को जला दो। यहां पे बुत तोड़ने की कहानी नहीं है, सीधा इब्राहिम को जलाने की कहानी है। लेकिन अगर हम बुत तोड़ने की कहानी देखें तो इन 2 जगह पे बुत तोड़ने की कहानी है। एक जगह पे बड़ा बुत छोड़ दिया है, बाकी दोनों जगह पे बड़ा बुत नहीं छोड़ा है। ये हो क्या रहा है भाई? इससे बड़ी फेक बुक दुनिया में कौन सी है, जहां पे एक ही किताब को पढ़ के, एक ही बंदे की लिखी हुई किताब को पढ़ के एक ही कहानी आपको 3 डिफरेंट तरीकों से नजर आएगी। हाउ इज दिस पॉसिबल? अब ये देखिए जलाने वाली कहानी, कहानी का पार्ट 2 देखिए। अच्छा एडम, जी सर, जी सर। इसमें हमारे जो मुसल्टे भाई है, कोई आके ये बोल सकता है कि भाई ये अलग अलग जगह पे किसी में डिटेल में बताया, किसी में नहीं बताया। ओके, लेकिन डिटेल की यहाँ पे बात नहीं ना हो रही है। देखें साहिल भाई, जो मैं पीछे बता रहा था, मेरे ख्याल में शायद आप उस वक्त आगे पीछे थे, यहाँ पे इब्राहिम जरबे नहीं लगा नहीं, रहा है देख रहा हूँ बुतों के देख रहा ऊपर, हूँ देख रहा जरबे हूँ। लगा रहा था, ठीक है। तो लोग उसे दौड़ते हुए आए, यानी कि जिस वक्त वो बुत तोड़ रहा था उस वक्त दौड़ते हुए आए उसके पास। यहाँ पे उसने सारे बुत तोड़ दिए हैं और बड़ा बुत छोड़ दिया है। ये देखिए, ये बड़ा और लोगों को इंपॉर्टेंट चीज मालूम है। भी नहीं है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते ना कि वो कम स्टोरी है ज्यादा स्टोरी है। देखिए, यहाँ पे कम ज्यादा स्टोरी वाली गेम खत्म हो जाती है। क्यों? बड़ा बुत छोड़ दिया, या ये देखें, यहाँ पे देखिए सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए सिवाय इसके बड़े बुत के। वो चिल्ला उठे, किसने किया हमारे माबूदों के साथ ये तो कोई बहुत बड़ा जालिम है। कुछ लोगों ने कहा हमने एक नौजवान इनके बारे में गलत बातें करते सुना, जिसे इब्राहिम कहा जाता है, गलत बातें करते हुए सुना, देखा किसी ने नहीं। लोगों ने कहा लाओ फिर इसको गवाही दें। इब्राहिम ने आगे कहा, इब्राहिम को कहा तुमने हमारे माबूदों के साथ क्या कुछ किया है? तो उसने कहा यार ये जो बड़े वाला बूत है इससे पूछ लो। अब मुझे ये बताएं, क्या लोगों ने इब्राहिम को ये करते हुए देखा है? जैसा कि यहां पे लिखा है, जब इब्राहिम बुत तोड़ रहा था, ये देखिए, वो पल पड़ा इन पे जरबे लगाता हुआ दाने हाथ से, बुतों को तोड़ता दाने हाथ से। लोगों ने देखा, उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। मुझे बताएं, लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आए जब वो बुत तोड़ रहा था, या उसने एक कुल्हाड़ा बड़े बुत के आगे रख दिया था और चला गया था, और नेक्स्ट डे लोग आए, उन्होंने देखा, तो इब्राहिम के बारे में ले आओ यार, वो ऑलरेडी हमारे बुतों के खिलाफ है, उसको ले आओ। और इब्राहिम ने आगे कहा यार बड़े बुत से पूछ लो।
ساحل بھائی مجھے بتائیں کیسے ریکنسائل کریں گے آپ, ایز اے مسلم بتائیں اس کو ریکنسائل کیسے کریں گے؟ نہیں پاسبل ہے. دس از ہاؤ اٹ از. اب تو کوئی مومن ہی آ کے یار بتاؤ کیا سین ہے یار, کیا مسئلے مسائل ہے قرآن میں, کچھ آ کے بتاؤ یار. سر دیکھیے ہم ذاکر نالائق کو اہمی تو چیلنج نہیں کر دیتے نا, ہوا میں بیٹھ کے میں چیلنج نہیں کرتا ہوں, میں اوپن چیلنج کیوں رکھتا ہوں, اسٹریم یارڈ کا لنک لائک میں کیوں لگتا ہوں, اور میں ٹاپک کھولتا ہوں. ساحل بھائی آپ یہ دیکھیں ٹاپک کھولا ہوا میں نے, ایک حدیث کے اوپر بات نہیں کر رہا, ایک آیت پہ بات نہیں کر رہا, پورے قرآن کے سارے ابراہیم پہ بات کر رہا ہوں میں. آپ یہ دیکھیے قرآن میں ابراہیم 90 دفعہ سے زیادہ لکھا ہوا ہے, ایک آدھ بار نہیں لکھا ہوا. 25 صورتوں میں, ٹھیک ہے, 90 دفعہ کے قریب لکھا ہوا ہے, اور 170 دفعہ مینشنڈ ہے کسی نہ کسی طریقے سے. 170 آیتیں ہیں جو ابراہیم کے بارے میں ہیں, 170 آیات ہیں جو ابراہیم کے بارے میں ہیں. 69 ٹائمز, میں نے 70 بول دیا ہے, پریسائز ہے 69 ٹائمز, 69 دفعہ لفظ ابراہیم لکھا ہوا ہے, اور میں یہاں پہ کھلا بیٹھا ہوں. آؤ بھائی ثابت کرو. آ جاؤ بھائی پورے لوگ, کوئی مومن حضرات ہے آ جاؤ, ندا لگائی جا رہی ہے, بلایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو. اتنا کھلا چیلنج لے کے جو بیٹھے پوری کی پوری تھیولوجی کے اوپر, اور میں آپ کی تھیولوجی کس پہ اعتراض کر رہا ہوں سیلوی, میں چھوٹی بڑی چیز پہ اعتراض نہیں کر رہا. لاسٹ دسمبر کو میں نے کس پہ اعتراض شروع کیا تھا, توحید کے اوپر, یہ ان کا مین چیز تھی, بڑی بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر سیلوی میں نے کس پہ اعتراض شروع کیا تھا, جہاد کے اوپر, پورے 4 سٹریمیں بنائی, پورا مہینہ اس پہ بات کی. اب میں اسلام ایک ابراہیمک دین کے اوپر کھڑا ہوں, اور پورے پوری سٹوریز دکھا رہا ہوں یار میں ساحل بھائی. 20-25 آیتیں ایک طرف, 20-25 آیتیں ایک طرف, 20-25 4 جگہ پہ جہاں پہ سٹوری ہے, وہ چاروں کی چاروں میں نے کھول کے سامنے رکھی ہوئی ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی جس نے ماں کا دودھ پیا ہے جو پروف کر دے, یا سارے ہی ڈبے کے دودھ پیے ہوئے لوگ ہیں؟ ڈبے کے دودھ یہ صحیح تھا یار. سمپل بات ہے یار ساحل بھائی, ہے کیا کچھ بھائی مائی لوگ, دلال؟ ڈبے کے دودھ والے ہیں یا اوریجنل والے ہیں, کوئی ہے کوئی ڈنگ کا ہے مومن بھائی ہمارا, ختم ہو گئے لوگ بیچارے. ساحل بھائی دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں, او تم جو ہونا پورا کانٹیکٹ نہیں دیکھتے, تم جو ہونا فلانا نہیں کرتے, تم جو ہونا ٹمکانا نہیں کرتے. یار میں اسی لیے ایک آدھی حدیث ایک آدھی قرآن پہ بات نہیں کرتا ساحل بھائی, میں پوری پوری تھیولوجی پہ بات کرتا ہوں. پرفیکٹ. لاؤ مدعا کہاں سے لے کے آتے ہو, ماں کا دودھ پیا تو لے کے آؤ. مسٹر احمد صاحب آئے ہیں, لیٹس سی کہ اگر یہ ہمیں بتا دیں. جی احمد صاحب, ہیلو, آج کے دن میں سر مسٹر احمد حضرت ان میوٹ کیجئے. یار احمد صاحب بولنا کیوں نہیں پسند کر رہے, اگر آپ نہیں بولنا تو یہاں پہ آئے کیوں ہیں بھائی؟ مسٹر ٹاک ود می, آپ اگر کیمرے اور مائک کو پرمیشن نہیں دیں گے تو میں آپ کو ایڈ ہی نہیں کر سکتا. تو میں آپ سے ٹاک کیسے کروں گا جب آپ نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن ہی نہیں دی؟ اوکے, یہ احمد صاحب کو واپس لے لوں. مسٹر ٹاک ود می صاحب, آپ کا نام مسلمانوں والا ہے, لیکن اگر آپ نے کیمرے اور مائک کو پرمیشن نہیں دی ہے تو میں آپ کو اسٹریم یارڈ میں ایڈ نہیں کر سکتا. کیا اگر آپ نے چیٹ جہاد ہی کرنا ہے تو لائیو چیٹ میں کرتے رہیں یار, وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو جواب دیتے رہیں گے.
یہاں پہ اگر آپ مائک اور کیمرے کو پرمیشن نہیں دیں گے تو میں آپ کو ایڈ کیسے کر سکتا ہوں؟ خود سوچیں، اتنا ڈرے میں ہے کہ آپ نے مائک اور کیمرے کو بھی پرمیشن نہیں دی. یہ دیکھیں بھائی لوگوں، یہ بندہ ہے، اس نے مائک اور کیمرے کو پرمیشن دی نہیں ہے، اور یہ بندہ جو ہے نا چاہ رہا ہے کہ میں اس کو اسٹریم میں ایڈ کر لوں. کیسے کروں میں؟ ہاؤ کین آئی ڈو دس؟ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں میرے پاس ایڈ کا بٹن ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ایڈ ہو رہا؟ یار ساحل میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، اسکرین نہیں دکھ رہا ہے. اسکرین کیوں نہیں دکھ رہی؟ یہ تو بڑا اسٹرینج بات ہو رہی ہے. واللہ حبیبی، حبیبی حیا حیا، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. چلیں یہ دوبارہ لاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اب کی بار آ جائے سکرین. یار سر بس سکرین ہی نہیں آ رہی یار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسٹریم یارڈ پھٹ تو نہیں گیا؟ اسٹریم یارڈ کیسے پھنس سکتا ہے یار؟ اوکے، اس کو ان شیئر کرتے ہیں، اس کو دوسرے طریقے سے اٹھاتے ہیں. ارے ہمارا وکاس بھائی آ گیا بھائی، ختم ہے ابھی تو ایڈم. اوئے ہوئے ہوئے، ختم ہے. ختم 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 ہو گیا یار. میں کہتا ہوں ساحل بھائی نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ عالم اسلام جشن مناؤ، دین اسلام آ گیا ہے ایڈم کی بینڈ بجانے کے لیے. یار ساحل کی عالم میرے اسلام. آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا، دیکھیں آ گیا جی، آ گیا. یہ دیکھیں جی، یہ بھائی صاحب آئے. جب ان کا میں ان کو کلک ہی نہیں کر سکتا ہوں تو میں ان کو اسٹریم میں لوں گا کیسے؟ خود ہی سوچیں آپ. یہی میں دکھا رہا ہوں یار، آپ لوگ کم از کم سوچو تو صحیح کہ اگر آپ پرمیشن نہیں دو گے تو آپ کو ایڈ کس طرح کیا جائے گا؟ اڑے 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 اڑے، ہمارا پیارا بھائی آ گیا، دین اسلام کا آخری ماننے والا. جی بھائی جان. جی السلام علیکم. اچھا وہی ہے، میں کہا شاید کوئی اور ہے. وعلیکم السلام. الجنت الحلال نہیں، الجنت الحرام والدوزخ الحلال. جی صاحب. جی فرمائیے. لے صاحب، آپ کو فرمانے کے لیے آپ کو سکرین بھی دکھا دیتے ہیں. قرآن تو پہلے ہی آپ کو یاد ہے نا؟ جی الحمدللہ. یہ جناب چیپٹر نمبر 37 آیت نمبر 91 سے پڑھیں، کیا لکھا ہوا؟ یہ سورۃ صافات ہے، تھوڑا پہلے پیچھے جائیے نا. جی پڑھیے، کیا لکھا ہوا؟ فراغ الی آلہتہم فقال لا تأکلون. ہم، پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہو گیا. فقال، اس نے کہا، الا تأکلون، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ بوتوں سے کہا. آگے. ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تم بات نہیں کرتے ہو؟ آگے. فراغ علیہم، پھر شروع ہو گیا ان کے اوپر، ضربا بالیمین، جو ضربے لگا رہے تھے اس کے اوپر. جی اٹیک کر رہے تھے، مار رہے تھے. اچھا یہاں پر بات ختم ہو گئی. پھر قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت یہ کرتے کالا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہاں پہ آ گیا؟ یہ اپنے اچھا تو پاس سے ہی ایڈ کر رہے ہو. جو ایک لکھا ہوا سیکنڈ. وہ پڑھو نا، اسے ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کرنا، جو لکھا ہوا وہ پڑھو. اچھا یہاں پر قال کس نے کہا مجھے بتائیے. Then they came towards him، تو وہ لوگ ابراہیم کی طرف آئے. یہاں پہ کسی اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ پھر اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. اچھا فاقبلوا الیہ یزفون، وہ ہاں، لوگ دوڑتے ابراہیم کی طرف آئے. لوگ جب وہ ضربے لگا رہا تھا تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے. آگے. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. کالا، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. اب ہے اب کالا، یہ یہاں پڑھو. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، یہاں پر اب آپ کو سورۃ انبیاء میں جانا پڑے گا. صبر، یہاں پہ آگے کالا پڑھو. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتعبدون، اے تم عبادت کرتے ہو، ما اس چیز کی، تنحتون، جو تم نے خود تراشا ہے، ان چیزوں بہترین، کی عبادت کرتے ہو. بہترین. اب یہ والی دوسری آیت یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے اب ہم.
پڑھے سر. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور قسم اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ میں ضرور کروں گا، اصنامکم تمہارے بتوں کے خلاف، کیا بعد کروں ان گا؟ سازش کروں گا. سازش کروں گا. بہترین. آگے چلتے ہیں. بعد ان بھائی تولوا یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ قیدن کا مطلب ہوتا ہے سازش. سازش. اوکے. سازش کروں گا تمہارے بتوں کے خلاف. جی آگے. فجعلهم جزازا، اور اس کو ٹکلی ٹکلی کرایا، الا کبیرا، مگر اس کا بڑا جو ہے، بڑا جو تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلهم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. آگے. اچھا جب ان لوگوں کو پتہ چلا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، من فعل هذا، کس نے کیا یہ کام، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انه لمن الظالمین، یقینا وہ بڑا ظالم ہے جس نے کیا. ان لوگوں نے کہا. بالکل. آگے. قالوا، پھر وہ لوگ کہتے، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان کا نام، یذکرہم، اس سے یہ باتیں کرتے ہوئی، یقال له ابراہیم، جو اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. آگے. قالوا، ان لوگوں نے کہا، فأتوا به، اس کو لے کر آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لعلهم یشهدون، تاکہ یہ لوگ ان پہ گواہی کریں. آگے. قالوا، پھر ان لوگوں نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے، انت فعلت هذا بآلهتنا، یہ ابراہیم کیا تم نے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا؟ آگے. تو ابراہیم علیہ السلام، قال، ابراہیم نے کہا، بل فعلہ، بلکہ یہ کام کیا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا، جو یہ ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ لوگ بولتے ہیں. آگے. فرجعوا الی انفسہم، پھر ان لوگوں نے اپنے دل میں سوچا، فقالوا، کہا ان لوگوں نے، انکم، یقینا تم، انتم الظالمون، تم ظالم ہو. اپنے آپس میں سوچتے ہیں. اوکے. سوچتے نہیں تم ظالموں میں سے ہو. آگے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان لوگوں نے اپنے سر کو نیچے کرایا، کیونکہ وہ بھوت ہے وہ تو بات نہیں کرتے ہیں. پھر کیا کہا، لقد علمت، کیا تم جانتے ہو، یہ لوگ بات نہیں آگے. کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال فتعبدون، اے تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، اس چیز کو، لا ينفعکم شیئا، جو تم کو نہ نفع دیتا ہے، ولا یضرکم، ولا ضرر. اوکے. بس کافی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، تم نے دو کہانیاں پڑھی جو ڈفرنٹ صورتوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. یہ صورتیں ایک دوسرے سے 4 سال اپارٹ ہیں تقریباً، گیو اور ٹیک. یہ دو صورتوں کے اندر دو کہانیاں پڑھی ہیں آپ نے. ایک کہانی جو تم نے پڑھی اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ جب ابراہیم بتوں کو توڑ رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا اور لوگ اس طرف بھاگتے ہوئے آئے اور اسے پکڑ لیا. دوسری میں لکھا ہوا ہے، ایک میں سوال کرتا ہوں. صبر، ابھی تم نے دونوں پڑھی ہیں، جو بولنا ہوگا بعد میں پڑھنا، مجھے مدعا رکھنے دو. ایک صورت میں تم نے پڑھا، ابراہیم بت توڑ رہا تھا، لوگوں نے دیکھا، وہ بھاگتے ہوئے آئے اس طرف، دوڑتے ہوئے آئے. تم نے پڑھا ابھی، اللہ بتا رہا ہے وہ دوڑتے ہوئے آئے. دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تم یہ کیا کام کر رہے ہو، تم یہ ایسی غلیظ حرکت کیوں کر رہے ہو. ایک آپ نے یہ پڑھا. دوسری جگہ پہ سیم کہانی لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ ابراہیم نے بت توڑ کے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور چلا گیا. نیکسٹ ڈے لوگوں نے دیکھا، اوئے ہمارے تو بت ٹوٹے ہوئے ہیں، صرف بڑا بت رہ گیا ہے. لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کی، تو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا، یار ابراہیم ایک بندہ تھا جو ہمارے بتوں کے بارے میں غلط ملت بات کرتا تھا، بکواس کرتا تھا، برنگ ہم ان. انہوں نے ابراہیم کو لے کے آئے. انہوں نے ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم نے کہا، یار بڑے بت سے پوچھ لو. تو ان لوگوں نے کہا، ارے ہم کیسے پوچھیں، ارے یہ کیسے ہو گیا. تو پھر ابراہیم نے ان سب کے بتوں کو گالیاں دینا شروع کی، منوس منوس کہنا شروع کیا. ناؤ یہ دو کہانیاں ہیں، مجھے بتائیں ان میں سے سچی کہانی کون سی ہے؟ ایک سیکنڈ، دیکھو دونوں صحیح ہے، لیکن قرآن کریم اس طرح بتاتے ہیں کہ سورۃ صافات میں جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑا پھر گیا، جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ابراہیم نے توڑا، تب فاقبلوا الیہ یزفون، تب وہ لوگ دوڑے جب آئے. سورۃ صافات میں یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا تب آئے، واپس ایسا نہیں ہے. واپس آتے ہیں. دیکھو کتنی بڑی جھوٹ بول رہے ہو، بلا وجہ بیچ میں ڈال رہے ہو. وہ پل پڑا ان پہ ضربے لگاتا ہوا دہنے ہاتھ سے. تم نے ابھی اچھا ٹھیک دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ضربن بل یمین. اچھا اس وہ کے بعد اگلی آیت کہتی ہے، تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، ضربے ایک سیکنڈ، لگاتا ہوا پل پڑا اور وہ اس ایک کے اوپر سیکنڈ. دوڑتے ہوئے آئے. یہاں پہ ابھی وہ ضربے لگا رہا ہے، وہ دوڑتے ہوئے آ گئے. دوسری طرف بڑے بت کو چھوڑ دیا ہے. مجھے بتاؤ، اللہ ایک کہانی بتا رہا ہے،
4 جگہوں پہ بتا رہا ہے, ابھی میں نے 2 جگہ کھولی ہیں آپ کے سامنے, 4 جگہوں پہ بتا رہا ہے ایک ہی کہانی, ابھی میں نے 2 جگہ چھوڑی ہیں, 2 اور جگہ ہیں جن کو میں بھی چھوڑ رہا ہوں, ابھی نہیں پڑھ رہا. ایک سیکنڈ, یہ 2 ہی جگہوں کے اوپر ایکسپلیسٹلی کہانی کے اندر فرق کیوں ہے؟ دیکھو یہاں سورج جو صافات میں ہے, ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جو بت ہے در پہ لگائی. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اسی ٹائم آیا, لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بت توڑے گئے, جو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے توڑے گئے, یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ لوگوں نے جب دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے. لوگوں نے جب بھاگتے ہوئے لوگ تب آئیں گے جب کوئی کام کر رہا ہے. جب آگ لگی ہوتی ہے نا گھر کو, تب لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. جب آگ لگ کے آگ ختم ہو چکی ہوتی ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے نہیں آتے. اچھا, ان دونوں آیاتوں کے میں کہا, دونوں آیاتوں کے بیچ میں کہا لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا سورۃ صافات میں 94 وہ اور دوڑتے ہوئے 93 کیوں آ رہے ہیں؟ وہ کس کے پاس دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں؟ ابراہیم کو پکڑنے کے لیے, کسی اور کو پکڑنے کے لیے؟ یہ لوگ جب اس وقت آئے جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے بتوں کو کہاں لکھی ہے یہ والی بکواس جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کہاں لکھی ہے یہ سورۃ انبیاء میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا. انبیاء میں دوسری کہانی ہے. دیکھو یہاں پہ ہے وہ دوڑتے ہوئے آئے اس کی طرف, آگے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کیا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے, تو ورڈنگ بالکل فرق ہے, ورڈنگ بالکل فرق ہے, ورڈنگ بھی فرق ہے, ابراہیم کی سٹیٹمنٹ بھی فرق ہے. جبکہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں, یہاں پہ فرق, یہاں پہ ابراہیم نے یہ نہیں کہا بڑے بت سے پوچھ لو, انہوں نے کہا ایک عمارت بناؤ, اس کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو, ختم. یہاں پہ اس نے کیوں نہیں کہا بڑے بت سے پوچھ لو؟ تو سورۃ انبیاء میں کہاں کہ جا کے پوچھ لینا, وہاں دونوں کو آپ سامنے رکھیں گے نا, 2 ڈفرنٹ سٹوری. تو مجھے بتاؤ ایک ہی سٹوری کو 2 ڈفرنٹ جگہوں پہ 2 ڈفرنٹ طریقے سے اگر بیان کیا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ کہ ان میں سے کون سی سٹوری سچی ہے؟ بات یہ ہے, قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن نے ایک سٹوری نہیں بتایا, پوری قرآن کریم میں بتایا تاکہ لوگ ان کے اندر سرچ کریں. یہاں جو سورۃ صافات میں بتایا, اچھا, یعنی کہ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں, ذرا سمجھائیں مجھے. یعنی کہ میں ایک جگہ ایک کہانی پڑھوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں دوسری جگہ کہانی پڑھوں, اور پھر میں جو ہے نا دونوں کہانیوں کو مکس کروں. بات یہ ہے کہ یہی تو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, قرآن کو ترتیل سے پڑھو, ان کی آیاتوں کو سمجھو, ان کے جو حروف ہیں ان کو سمجھو نا, یہی تو اللہ کہتا ہے. میں وہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ترتیل نہیں, ترتیل جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیب تو ہے, یہ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا سٹوری ہے, کن کن سورتوں میں سب کو جمع کرو. یہ جو ترتیل کی ٹرانسلیشن تم نے کی ہے نا, مجھے بتاؤ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ سورۃ مزمل کی 3 نمبر آیت ہے, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ نہیں, ترتیل کی یہ ٹرانسلیشن کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ آپ سورۃ مزمل کی 3 یا 4 نمبر آیت ہے, اسی میں ابھی قرآن اترا ہی نہیں ہے. ترتیل کی یہ ٹرانسلیشن کہاں لکھی ہوئی ہے؟ دیکھو بھائی میرے سمجھ میں نہیں آتی آپ کیا بات کرتے ہیں, لیکن ترتیل کا آ مطلب بھی نہیں سکتی. ترتیل یہ ٹرانسلیشن کہاں لکھی ہوئی ہے ترتیل کی؟ تو قرآن میں تو لکھا ہے نا بھائی جان. ترتیل کی یہ ٹرانسلیشن کہاں لکھی ہے؟ میں نے سمپل سی بات کی ہے. میں سمجھا نہیں. آپ نے کہا ترتیل کا مطلب ہے ابراہیم کی جو 2 کہانیاں ہیں ان کو اس طریقے سے پڑھیں اور یہ کریں اور وہ کریں. میں نے سمپل سوال کیا ہے, ترتیل والی یہ کہانی جو آپ دے رہے ہیں یہ ٹرانسلیشن کس نے کی ہے ترتیل کی؟ اچھا مجھے بتائیے ابھی سورۃ مزمل کب اترا؟ سر جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دونوں کہانیاں ایک دوسرے سے تقریباً 2 سے 4 سال اپارٹ ہیں. یہ دونوں کہانیاں, ایک چیپٹر نمبر 21 ہے, ایک چیپٹر نمبر 37 ہے. مجھے بتائیں چیپٹر نمبر 21 اور 37 کے درمیان کتنے سالوں کا فرق ہے؟ ارے بھائی جو بھی ہے ہمارے پاس جو قرآن کریم ابھی موجود ہے اسی کو ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اور آپ کو کیا ہے, تو آپ نے خود ہی کیا کہا, آپ نے کہا ابھی آپ نے کیا کہا کہ ان دونوں کے درمیان ڈفرنس کتنا ہے؟ نہیں, یہی تو اللہ کی کلام میں, انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے کہ ابھی ایک سٹوری اترا 4 سال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ اگر ایک انسان یہ کہانی بولتا اور اس طریقے سے ایک ہی کہانی کو 2 ڈفرنٹ جگہوں پہ اتنے ڈفرنس سے بولتا تو ہم کہتے ہیں الو کے پٹھے, پہلے تو تم نے کچھ اور بتایا تھا, کھوتی کے بچے, اب تو کچھ اور بتا رہا ہے. تو مجھے بتا کہ ابراہیم نے بڑے بت کے سامنے کلاڑی رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی؟ بڑے بت کو بخشا تھا کہ نہیں بخشا تھا؟ پہلے تو نے کچھ اور بتایا تھا, کچھ